السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے غیبت کے اوپر۔ غیبت ایک عبرت انگیز حقیقت ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ما الغیبہ، غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں، اپنے بھائی کے ایبسنس میں آپ ایسی بات کہو جو اسے ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو ہم اپنے بھائی کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں، اگر واقعی اس میں بات وہ موجود ہو، واقعی وہ بات اس کے اندر ہو، تو ہم نے غیبت کی۔ میرے نبی نے فرمایا، تو آپ نے غیبت کی، آپ نے غیبت کی۔ اور اگر وہ بات جو آپ کہہ رہے ہو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ نے بہتان بھی لگایا، غیبت بھی کی، بہتان بھی لگایا۔ اور یہی وہ بات ہے جسے قرآن کریم میں بھی انتہائی خوفناک مثال دے کر سمجھایا گیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ بات تو تمہیں ناپسند ہوگی۔ اچھا، یہ قرآن نے جو مثال دی ہے کہ اپنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے غیبت کرنے، کیوں دی ہے؟ دیکھیں، جیسے ایک مردار، مثال سمجھیں آپ، جیسے ایک مردار پڑا ہوا ہے، آپ اس کا گوشت یہاں سے نوچ کے کھائیں، یہاں سے نوچ کے کھائیں، وہ اپنی دفاع پر قادر نہیں ہے، وہ اپنی حفاظت پہ قادر نہیں ہے۔ وہ اگر زندہ ہوتا تو آپ کو ایسا کرنے دیتا؟ وہ نوچنے دیتا؟ نہیں، ظاہر ہے نہیں نوچنے دیتا۔ اسی طرح جو بھائی اس محفل میں موجود نہیں ہے، جس کی برائی ہو رہی ہے، وہ بھائی اس محفل میں موجود نہیں ہے، گویا آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، آپ اس کی عزت کو نوچ رہے ہیں، اور وہ بیچارہ اس محفل میں ہے نہیں، وہ اب اس کی ایبسنس میں یہ بات ہو رہی ہے، تو وہ اپنی عزت کی دفاع پر قادر نہیں ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مردار جس پہ سے گوشت نوچ کے کھایا جاتا ہے، اگر وہ زندہ ہو تو وہ ایسا کرنے دے گا؟ کرنے دے گا آپ کو؟ یقیناً ایسے نہیں کرنے دے گا۔ اسی طرح آپ کا بھائی جو محفل میں نہیں ہے، اگر وہ محفل میں ہوتا اور آپ اس کے سامنے یوں بات کہتے، یوں بات کرتے، تو وہ آپ کو یہ بات کرنے دیتا؟ وہ اپنی عزت کو بچاتا، وہ آپ کو بتاتا کہ نہیں، دراصل آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بات دراصل یوں نہیں، یوں تھی، بات یہ نہیں، ایسے تھی، وہ اپنی عزت کو بچاتا، لیکن وہ حاضر نہیں ہے، تو گویا آپ اس کی عزت کو نوچ رہے ہیں۔ جی، میں نے آپ کو بتا دیا، احادیث سے میں نے آپ کو غیبت کے بارے میں بتایا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس کے بارے میں، قرآن سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، قرآن سے بتایا۔ اب دنیاوی لحاظ سے لیتے، دیکھو، غیبت یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے، یہ غیبت صرف ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ تعلقات کو تباہ کرنے والی ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ تعلقات تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اس سے، اور دلوں کے درمیان ایسی انویزیبل والز، ایسی دیواریں، نظر نہ آنے والی دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی کی غیر موجودگی میں، اس کی ایبسنس میں اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس شخص کے لیے ایک نگیٹو پرسپشن پیدا ہو جاتی ہے، ایک منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے ان لوگوں کے دل میں۔ اچھا، پھر یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جن سے آپ نے برائی کی ہے، یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اس پہ اعتماد نہیں کرتے، اس کو لیوریج نہیں دیتے، گنجائش نہیں دیتے، اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے نتیجے میں ہوتا کیا پھر؟ اس کے نتیجے میں ایک دلوں میں ایک جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور لوگ اس شخص کو نا انصافی سے پرکھنے لگتے ہیں۔ نیک اور سچا انسان کیا چاہتا ہے؟ نیک اور سچا انسان چاہتا ہے کہ ابھی میرا ہر ایک کے ساتھ تعلق خوبصورت ہو، اور میرا ریلیشن ہر ایک کے ساتھ خوبصورت ہو، وہ یہ چاہتا ہے، کوئی زہریلا ماحول نہ ہو، دلوں میں نفرت بغض نہ ہو۔ لیکن غیبت وہ یہاں یہ نہیں ہونے دیتی۔ غیبت کیا کرتی ہے؟ غیبت ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کو ختم کر دیتی ہے، وہاں سے ایک ایسا زہریلا ماحول پیدا کر دیتی ہے کہ پھر وہاں محبت اور اعتماد کی فضائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اعتماد نہیں رہتا لوگوں پر، ایک دوسروں کو محبت نہیں ہوتی دلوں میں، بتایا نا میں نے، جھکاؤ ایک باعث سے پیدا ہو جاتا ہے، پھر غیبت یہ کرتی ہے۔ اچھا دیکھیں، جب تک ہم غیبت نہیں چھوڑیں گے، سوشل ہارمنی واپس نہیں آ سکتی، دلوں میں سکون نہیں آ سکتا، ایک اچھا ماحول پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک آیت مجھے قرآن کی یاد آ گئی، آپ کریں کیا پھر؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں میں ذکر اللہ کا کرو گے تو دلوں میں تمہارے ٹھنڈک آئے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ورنہ یوں ہی سلگتے رہو گے اور سسکتے رہو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔